بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر سعد مسعود غنی آپ کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے اور آپ نے پچھلے سبق کو اچھی طرح سے تیار کر لیا ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق بھی حصہ نظم سے ہی ہے، اور آج جو نظم جس کا مطالعہ ہم کریں گے وہ علامہ محمد اقبال کی نظم تبصرہ شجر سے امید بہار رکھ ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ خواب غفلت سے اٹھیں اور عمل اور جد و جہد کی دنیا میں داخل ہوں۔ عزیز طالب علموں، ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر علامہ اقبال کا ایک مختصر سا تعارف دیا گیا ہے، جس میں ان کے حالات زندگی کو بیان کیا ہے نہایت اختصار سے، اور پھر ان کی کتابوں کا ایک تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس صفحے کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ اس میں بڑی بنیادی معلومات ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو ضرور یاد رہنی چاہیے۔ کتاب کے اس صفحے سے امتحان میں معروضی سوالات بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ مثلاً ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے، علامہ اقبال کی تاریخ وفات کیا ہے۔ پھر ان کی کتابوں کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے کہ جی علامہ اقبال کی جیسے کتاب ہے بانگ درا، بال جبریل، تو یہ ضرور آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب آتے ہیں نظم کی طرف، اور سب سے پہلی بات یہ کہ جی اس نظم کو ہم نے کیوں پڑھنا ہے۔ بھئی پہلی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس نظم کے اشعار کی تشریح کا سوال آتا ہے پیپر میں، تو ہمیں اس نظم کے اشعار کو خوب اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور اس قابل ہونا ہے کہ ہم اس شعر میں کی گئی بات کو، دیے گئے پیغام کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نظم کا خلاصہ وہ انشاءاللہ سبق کے آخر میں آپ کی اسکرین پر آئے گا، تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ خلاصہ لکھنے کا سوال بھی آتا ہے، تو وہ بھی ہمارا تیار ہونا چاہیے۔ پھر اس نظم کے ذریعے سے ہمیں علامہ اقبال کی شاعری کا ایک تعارف حاصل ہوتا ہے، تو یہ تو ایک نمونہ ہے، ہمیں اس نظم کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال کی جو باقی شاعری ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ تو آئیے اب نظم کے اشعار کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 120 پر یہ نظم موجود ہے۔ میں اس نظم کے ایک ایک شعر کو پڑھوں گا، اس شعر میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اس شعر کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کو چاہیے کہ غور سے سنیں اور اس کے بعد خود سے اس شعر کا مطلب لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلا شعر ہے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ یہاں ڈالی کا مطلب ہے شاخ، فصل کہتے ہیں موسم کو، فصل خزاں، خزاں کا موسم، شجر درخت، سحاب کہتے ہیں بادل کو، اور سحاب بہار کا مطلب ہے بہار کے موسم میں ہونے والی بارش، جانے والے بادل، جس سے پودے خوب نشو و نما پاتے ہیں۔ شاعر نے اپنے پیغام کا آغاز ایک مثال سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، کیونکہ مخاطب اس نظم میں مسلمان نوجوان ہی ہیں، اے نوجوانوں تمہیں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ جو شاخ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، پھر وہ شاخ دوبارہ کبھی ہری بھری نہیں ہوتی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس شاخ پر پھر بہار آئے اور وہ پھل پھول لائے۔ بہار کا موسم چاہے جیسی بھی شدت کا آئے، اب وہ شاخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خشک ہی رہے گی۔ پھل پھول لانا اس شاخ کے مقدر میں نہیں ہے۔ نظم کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔
ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال، لازوال کا مطلب ہے کہ جس سے زوال نہ ہو، ایسی چیز کہ جو ہمیشہ رہے، جسے ہمیشہ دوام حاصل ہو۔ عہد کہتے ہیں دور کو، اور عہد خزاں سے مراد ہے خزاں کا دور، خزاں کا موسم، کہ جس میں نہ پھول آتے ہیں نہ پھل لگتے ہیں، پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ واسطہ تعلق، اور برگ کہتے ہیں پتے، اور بار کہتے ہیں پھل کو۔ برگ و بار، پتے، کلیاں کھلنا اور اس پر پھل آنا۔ اس شعر میں بھی شاعر نے وہی بات آگے بڑھائی ہے جو اس نے پہلے شعر میں کہی تھی، کہ جو شاخ ٹوٹ گئی ہے، اپنے اصل سے الگ ہو گئی ہے، اب وہ دوبارہ نہ اپنے اصل سے یعنی درخت سے جڑ سکتی ہے، اور نہ ہی اس پر کبھی بہار آئے گی، اور اب اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عہد خزاں ہے۔ وہ شاخ جو درخت سے الگ ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس پر اب کبھی پھل پھول نہیں آئے گا، پتیاں نہیں نکلیں گی، بلکہ اب وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ شاعر ان مثالوں کے ذریعے سے دراصل آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے جو وہ اگلے شعر میں بیان کرے گا۔ نظم کا تیسرا شعر، یہاں سے نظم اپنے اہم حصے میں داخل ہوتی ہے، اور شاعر ہمیں جو پیغام دینا چاہتا ہے یہاں سے اس کا آغاز کرتا ہے تیرے گلستہ میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل یار سے۔ گلستان سے مراد باغ ہے۔ شاعر نے کہا ہے تیرے گلستہ میں، اور اس سے مراد ہے امت مسلمان۔ فصل خزاں، خزاں کا دور، خزاں کا موسم، اور مراد ہے کہ اس وقت مسلمان امت پر زوال کا دور ہے۔ جیب گل، پھول کا وہ حصہ جس میں زردانے ہوتے ہیں۔ زر کامل یار سے مراد ہے خالص ہونا، لیکن یہاں ہم اس کو سمجھیں گے کیونکہ شاعر نے تراکیب استعمال کی ہیں، یعنی دو لفظوں کو زیر کے ذریعے سے ملا کر ایک نیا مفہوم بنایا ہے، ایک نیا مطلب نکالا ہے۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان نوجوان، میں نے تیرے سامنے ٹوٹی ہوئی شاخ کی مثال رکھی ہے۔ اس وقت مسلم امت پر بھی زوال کا دور ہے۔ تیرے گلستہ میں فصل خزاں کا دور سے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت جو وقت جا رہا ہے وہ زوال کا وقت ہے، اور زوال کا دور ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کے اندر تمام تر صلاحیتیں، انسانوں کے اندر تمام تر قابلیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شاعر یہاں جو کہہ رہا ہے خالی ہے جیب گل، یعنی مسلمان امت میں اب ایسے لوگ اس وقت نہیں ہیں، صلاحیتوں والے لوگ نہیں ہیں جو امت کا مقدر سنوار سکے، اور اس وقت امت کا دامن لائق اور قابل لوگوں سے خالی ہے۔ نظم کا شعر نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ اب یہاں شاعر اپنی بات کو اور واضح کرتا ہے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اورات میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نغمہ زن، گیت گا رہے تھے، چہچہا رہے تھے۔ خلوت کا لفظی مطلب ہے تنہائی، اور اورات واحد جمع ہے ورق کی۔ مراد یہاں یہ ہے کہ پتوں کے اندر چھپے ہوئے جو خوبصورت پرندے گیت گا رہے تھے، چہچہا رہے تھے، وہ اڑ گئے، رخصت ہو گئے۔ کہاں سے؟ تیرے شجر سایہ دار سے۔ وہ درخت جو بڑا گھنا اور سایہ دار تھا۔ یہاں شاعر ہمیں مسلمانوں کے ماضی کی ایک جھلک بھی دکھا رہا ہے کہ ایک ایسا ترقی کا، عروج کا زمانہ تھا جب مسلمانوں کے اندر علم کا بہت فروغ تھا، اور دنیا کے کونے کونے سے علم کے چاہنے والے، علم کی جستجو رکھنے والے مسلمان علماء کے پاس آیا کرتے تھے،
اس وقت مسلم دنیا میں ترقی تھی، عروج تھا، یوں دنیا بھر سے علم کے جویا، علم کے شوقین مسلمان علماء کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کایا پلٹی اور مسلمانوں نے علم کو چھوڑا، آرام و آسائش کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چمن اجڑ گیا۔ وہ امت جو کبھی دنیا والوں کی یہ مثال تھی، اب وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ اہل علم موجود نہ رہے، اور پیارے بچوں، جس قوم میں اہل علم موجود نہ رہے وہ قوم واقعی ہی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ بات بتانے سے شاعر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے کہ ہم پھر سے علم کی طرف رجوع کریں، کیونکہ علم ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں زوال سے نجات دے گا۔ نظم کا شعر نمبر 5۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ، بریدہ کٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہو، سبق سیکھ، سبق حاصل کر، ناشنا، نہ جاننے والا، قاعدہ روزگار، فطرت کے طور طریقے، قدرت کے اصول۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے پیغام کو اور زیادہ واضح کیا ہے، اور اوپر کے شعروں میں جو اس نے ٹوٹی ہوئی شاخ کی مثال بیان کی تھی، اب وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ مثال کیوں پیش کی۔ بات یہ ہے کہ شاعر یہاں پر مخاطب مسلمان نوجوانوں سے ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، ٹوٹی ہوئی شاخ کی مثال سے سبق سیکھو، ٹوٹی ہوئی شاخ کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ ٹوٹی ہوئی شاخ سے شاعر کا مراد ہے کہ وہ لوگ جو دوسری قوموں کے طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ سے مایوس ہو کر خود کو دوسری قوموں سے وابستہ کر لیا ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ لوگ ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ہیں کہ جو اپنے اصل سے الگ ہو گئے ہیں۔ شاعر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے امت سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، انہوں نے بہت بڑی نادانی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے دوسری قوموں کے طور طریقے اختیار کر لیے ہیں، دوسری قوموں کے تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے، گویا کہ وہ اپنے اصل درخت سے کٹ گئے ہیں، اب دنیا میں ان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ شاعر بتاتے ہیں کہ قدرت کا یہ اصول ہے کہ جو اپنی اصل سے الگ ہو گیا وہ فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ نظم کا آخری شعر پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں اور قرآن کی آیات کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس آخری شعر میں دیے گئے پیغام کو واضح طور پر سمجھ سکیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ پھر قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو جماعت سے الگ ہوا دوزخ میں چلا گیا۔ ان حدیثوں اور قرآن کی آیات کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ ملت کے ساتھ، امت کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 5 میں بھی شاعر نے یہی پیغام دیا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیارے بچوں، نا امیدی کفر ہے۔ مایوس تو وہ ہو کہ جسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ میرا خدا ہے۔ جو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، وہی پھر اپنے اصل سے کٹتا ہے، اور جو اپنے اصل سے کٹ جاتا ہے پھر وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔
اسی لیے اس شعر میں شاعر نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ملت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں، امت سے الگ نہ ہوں۔ کیوں کہ بالآخر کوئی دن آئیں گے اور زیادہ وقت نہیں ہے کہ جب امت پر پھر سے عروج کا دور ہوگا، تو بہار کے آنے سے پھلنے پھولنے کی امید اسی شاخ کو ہوتی ہے جو درخت سے جڑی ہوئی ہے۔ جو شاخ درخت سے ٹوٹ گئی، اب اس کی امید کیسی؟ اس لیے جب امت پر عروج کا دور آئے گا تو پھر وہی لوگ خوش باش ہوں گے جو امت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اب ملت اور امت سے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا، وہ احکامات، وہ باتیں، وہ خصوصیات جو دین اسلام نے ہر امتی کو سکھائی ہیں ان پر عمل کرتے رہنا۔ اور جو شخص یہ سمجھے کہ دوسری اقوام نے تہذیب میں، علم میں، ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر لی ہے اور وہ امت مسلمہ کو چھوڑ کر ان کی تہذیب، ان کا رنگ روپ، ان کا چال چلن، ان کا طور طریقہ اختیار کر لے تو گویا کہ وہ اپنے اصل سے، اپنے جو درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ہو جائے گا۔ میرے بچوں، اس پوری نظم میں شاعر نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر دور میں، جیسے آج کے ہمارے دور میں ٹیکنالوجی کا بہت چلن ہے، بہت ترقی ہے، ہم اس کو سیکھیں ضرور، اپنے دور میں جو مروجہ علوم ہیں ان کو حاصل ضرور کریں، لیکن اپنی شناخت بطور مسلمان کے وہ کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ نظم کے مطالعے کے بعد آئیے اب ضمنی کام کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس نظم کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر نظم کا خلاصہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنی نوٹ بک پر اتاریں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ پیارے بچوں، ڈالی سے مراد فرد ہے اور شجر سے مراد ملت۔ دوسرا سوال ہے، عہد خدا کس کے واسطے لازوال ہے؟ تو عہد خدا ٹوٹی ہوئی ڈالی یا شاخ کے واسطے لازوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، کس کے گلستہ میں فصل خزاں کا دور ہے؟ تو امت مسلمہ کے گلستہ میں فصل خزاں کا دور ہے۔ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ یہ ہے چوتھا سوال، اور اس کا جواب ہوگا کہ جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے۔ پانچواں سوال ہے، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ تو خلوت اوراق میں پرندے یا طیور نغمہ زن تھے۔ چھٹا سوال ہے، ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یوں ہوگا کہ ہمیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ ساتواں سوال ہے، امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ تو امید بہار کے لیے شجر سے پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کی اسکرین پر کچھ مصرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن میں لفظ چھوڑے گئے ہیں۔ آپ نے نظم میں سے وہ لفظ ڈھونڈنے ہیں اور خالی جگہ پر لکھنے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔